آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں ہم انڈیا کی نیشنل ایجوکیشن پالیسی 2020 اور پاکستان کے سنگل نیشنل کریکولم جو حال ہی میں لانچ ہوا ہے کے درمیان موازنہ کرتے ہیں۔ انڈیا کی نیشنل ایجوکیشن پالیسی جو 1985 کے بعد سے 2020 میں لانچ کی گئی ہے، اس ایجوکیشن پالیسی کے خط و خال بیان کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر پاکستان کے سنگل نیشنل کریکولم کو ذکر کریں گے، جس سے ایک نمایاں اور واضح فرق ہمیں دیکھنے کو ملے گا اور بعض جگہوں پہ مماثلتیں بھی دیکھنے کو ملیں گی۔ تو سب سے پہلے لیتے ہیں انڈیا کی نیشنل ایجوکیشن پالیسی 2020 یعنی سال 2020 جولائی میں یہ ایجوکیشن پالیسی لانچ کی گئی۔ اس ایجوکیشن پالیسی کا فریم ورک، اس کا ڈھانچہ کچھ اس طرح سے ہے کہ پہلے 3 سال جس کو پری اسکول یا ارلی چائلڈ ہوڈ کیئر ایجوکیشن کا نام بھی دیا جاتا ہے، یا مختصراً ECE یعنی ارلی چائلڈ ہوڈ ایجوکیشن کا نام دیا جاتا ہے، اس میں بچہ کھیل کود کے ذریعے سے تعلیم حاصل کرتا ہے۔ سکولوں میں EC رومز قائم کیے جاتے ہیں جہاں پر کتابیں نہیں رکھی جاتی بلکہ کھیل کود کے ذرائع رکھے جاتے ہیں، بالز رکھی جاتی ہیں، کیوبز رکھے جاتے ہیں، روبرکس رکھے جاتے ہیں، سرکلز، رنگز وغیرہ رکھے جاتے ہیں اور مختلف نمبرز وغیرہ کے سے متعلق مختلف کھیل وہاں پر آویزاں کیے جاتے ہیں تاکہ بچہ کھیل کود کے ذریعے سے چیزوں کو سیکھے۔ اور یہ تصور افلاطون کا بھی، افلاطون بھی یہی کہتا ہے کہ بچہ پہلے 6 سال کہانیاں سنے یا کھیل کود کے ذریعے سے چیزوں کو سیکھے۔ جبکہ پاکستان میں سنگل نیشنل کریکولم 2021 میں اس کے پہلے فیز کو لانچ کیا گیا۔ یہ اس چیز کا مطالبہ کرتا ہے کہ EC رومز اسکولوں کے اندر بنائے جائیں گے اور 1 سے 2 سال کے لیے بچوں کو EC رومز میں رکھا جائے گا، اس کے بعد یہ کلاس 1 میں شفٹ ہوں گے۔ واپس لوٹتے ہیں انڈیا کی نیشنل ایجوکیشن پالیسی 2020 کی طرف۔ پہلے 3 سال EC میں گزر گئے، 3 سال کے بعد بچہ آتا ہے، اور یہ بات ذہن میں رہے کہ ان 3 سالوں کو نیشنل ایجوکیشن پالیسی، انڈیا کی نیشنل ایجوکیشن پالیسی آنگن وادی کا نام دیتی ہے کہ بچہ ایسے کھیل کود رہا ہے جیسے کسی آنگن میں کھیل رہا ہے اور اس آنگن میں کھیلتے ہوئے تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ ان 3 سالوں کے بعد، 3 سال کھیل کود کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد، کھیل کود کے ذریعے سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد بچہ کلاس 1 میں پہنچتا ہے اور 1 کے بعد کلاس 2 میں داخل ہوتا ہے۔ یہ ان کا پہلا لیول ہے۔ پہلے 5 سال بچوں کی تعلیم یوں ہوگی۔ دوسرا لیول پریپریٹری لیول کہلاتا ہے، جس میں کلاس 3 سے لے کر کلاس 5 تک کی تعلیم دی جائے گی۔ اس کے بعد مڈل فیز ان کا شروع ہوتا ہے جو کلاس 6 سے لے کر کلاس 8 تک، اور آخر میں سیکنڈری کلاسز ہیں یعنی کلاس 9 سے لے کر کلاس 12 تک۔ یہ تھا وہ ڈھانچہ جو نیشنل ایجوکیشن پالیسی آف انڈیا وضع کرتی ہے، یعنی پہلے مرحلے میں جس کے اندر پہلے 3 سال بچہ کھیل کود کے ذریعے سے تعلیم حاصل کرے گا اور اگلے 2 سال پہلی اور دوسری کلاس کے۔ دوسرا فیز کلاس 3 سے کلاس 5 تک، اور پھر تیسرا فیز جو مڈل فیز ہے وہ 6 to 8 اور سیکنڈری کلاسز کا فیز 9 to 12۔ اب ایگزام ہر کلاس نے نہیں دینے، ایگزام کلاس 3 کے ہوں گے، کلاس 5 کے اور کلاس 8 کے، اور بورڈ کے ایگزام کلاس 10 کے ہوں گے اور کلاس 12 کے۔ یہ ایک نئی اور مؤثر تبدیلی ہے جو کہ پچھلے کریکولم یا پچھلی پالیسی میں نظر نہیں آتی۔ انڈیا کی اس نیشنل ایجوکیشن پالیسی میں خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے کلاس 6 سے انٹرنشپ پروگرامز اور کوڈنگ یعنی پروگرامنگ، بچوں کو پروگرامنگ سکھائی جائے گی، اور اس وجہ سے انڈیا کے بچے مزید ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس ہو جائیں گے اور وہ مستقبل کی جو ٹیکنالوجی ہوں گی اس سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتے ہوں گے، کیونکہ کلاس 6 سے اگر 6ٹھی کلاس سے پروگرامنگ شروع ہو رہی ہے تو یہ ایک بڑا انقلاب ہے، کیونکہ عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاکستان میں 10th کلاس سے پروگرامنگ سٹارٹ ہوتی ہے
اور ان بچوں کے لیے جو کمپیوٹر رکھتے ہیں، جو بایو رکھتے ہیں، ان کے لیے پروگرامنگ اس طرح سے نہیں ہوتی۔ اب ہم دیکھتے ہیں، تو یہ انڈیا کی نیشنل ایجوکیشن پالیسی کا ایک پلس پوائنٹ ہے کہ وہ کلاس 6 سے پروگرامنگ سٹارٹ کر رہے ہیں، اور اس سے بچے مستقبل کی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کو سمجھنے کی بہترین صلاحیت رکھتے ہوں گے۔ اب ہم چلتے ہیں پاکستان کے سنگل نیشنل کریکولم جو 2020 میں لانچ ہوا، 2021 میں لانچ ہوا، اور اس کا پہلا فیز لانچ ہوا، اور 2022 کے مارچ میں اس کے دوسرے فیز نے لانچ ہونا تھا، یعنی 6 سے لے کر 8ویں کلاس تک کے بچوں کو نئے کریکولم کے مطابق کتابیں ملنا تھیں۔ امید ہے وہ مل چکی ہوں گی، اور یا ابھی تیاری کے مرحلے میں ہوں گی۔ خیر، ہمارے سنگل نیشنل کریکولم کا ڈھانچہ وہی روایتی ڈھانچہ ہے، جس میں پہلے 2 سال اسی کے، یہ کسی حد تک ایک نیا اضافہ بھی ہے کہ پہلے 2 سال سی یعنی ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن، جس کا مفصل ذکر نیشنل ایجوکیشن پالیسی آف انڈیا میں ہو بھی چکا۔ پاکستان میں 1 یا 2 سال بچہ سی رومز میں رہے گا، پھر پہلی کلاس اور پہلی سے 5ویں تک پرائمری سیکشن میں رہتا ہے، پھر 6 سے 8ویں اور 9ویں سے 10ویں اور 11ویں سے 12ویں۔ اب انڈیا کی نیشنل ایجوکیشن پالیسی اور پاکستان میں کیا فرق ہے؟ پاکستان کے سرکاری اسکول اپنے طور پر ایگزامز، امتحانات کا انعقاد کرتے ہیں، بلکہ پیک پنجاب ایجوکیشن کمیشن کے تحت مختلف کوسچن پیپر بن کر آ جاتے ہیں، اور اساتذہ ان کوسچن پیپر کی روشنی میں امتحانات لیتے ہیں۔ یہ 5ویں، 6، 7ویں، 8ویں تک اسی طرح یہ سلسلہ جاری ہے، اور 9th اور 10th نہم اور دہم کے امتحانات بورڈ کے تحت ہوتے ہیں، اسی طرح فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کے امتحانات بھی بورڈ کے تحت ہوتے ہیں۔ انڈیا کی پالیسی میں اور پاکستان کے کریکولم میں اب یہ فرق ہے کہ انڈیا کے بچے جو 10th کلاس کے بچے ہیں 9th کلاس کے بورڈ کے امتحانات نہیں دیں گے، بلکہ 10th کلاس کے بورڈ کے امتحانات دیں گے، اور سیکنڈ ایئر کلاس کے بورڈ کے امتحانات دیں گے، جبکہ پاکستان میں 9th 10th فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر سبھی کو بورڈ کے امتحانات سے گزرنا پڑے گا۔ سنگل نیشنل کریکولم کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ کلاس 1 سے لے کر کلاس 12 تک بچے اس سسٹم کے تحت جب پڑھ کر نکلیں گے تو وہ قرآن کی قرات بھی پڑھیں گے، قرآن کا ترجمہ اور تفسیر بھی مطالعہ کر کے ان مراحل سے ہو کر اس مراحل سے سرخرو ہوں گے۔ تو جو بچہ بھی اس نظام سے تعلیم مکمل کر کے نکلے گا تو وہ نہ صرف دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرے گا، بلکہ اسلامی تعلیم بھی اسی لحاظ سے حاصل کرے گا، اور جو غیر اسلامی طلباء ہیں ان کو ان کے ادیان کے مطابق اخلاقیات کی کتابیں پڑھائی جائیں گی۔ امید ہے آپ نے ان دونوں یعنی انڈیا کی نیشنل ایجوکیشن پالیسی اور پاکستان کے سنگل نیشنل کریکولم کے درمیان میں جو میں نے ایک موازنہ کیا ہے، ایک فرق بیان کیا ہے، آپ نے اس سے استفادہ کیا ہوگا۔ بہت شکریہ۔